إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ سامعین وزی وقار، آج معراج النبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رات تھی۔ وہ رات جس رات میں رحمت للعالمین خالق کائنات کے خاص قرب میں تشریف لے گئے، جس رات میں اللہ کے نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا، جس رات میں زیارت ذات خداوندی کا شرف اس کے پیارے محبوب کو حاصل ہوا، جس رات میں نماز جیسی عظیم نعمت اللہ نے اپنے رسول کے واسطے سے ہم تک پہنچائی، جس رات میں ان منزلوں کو طے کیا گیا جن منزلوں کا تصور بھی انسانی عقل و خرد کے ماوراء ہے۔ معراج النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج باسعادت تو ہے، لیکن سرکار کے وسیلے سے نماز کے وسیلے سے ہم گناہگار خطاکار سیاکار امتیوں کے لیے بھی بخشش کی معراج ہے، بخشش کی سوغات ہے۔ 27 رجب المرجب کو انسانی تاریخ کا وہ محیر العقول واقعہ پیش آیا، آج تک سائنسداں محو حیرت ہے۔ کروڑہ کروڑ میل کی دوری کو چند لمحوں میں بھلا کوئی کیسے طے کر سکتا ہے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے، ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے گھنٹے اور کئی دن درکار ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسا سفر ہے کہ جو سفر مسجد اقصی سے شروع ہو کر لامکان تک کی دوری طے کرتا ہے اور بستر نبی کی حرارت اپنے حال میں لوٹتے وقت تک برقرار رہتی ہے۔ یہ کیسا سفر ہے
ساتوں آسمان کو پار کر کے سدرۃ المنتہا کے بعد عرش معلی اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا اور پھر لامکان، وہاں سے تشریف لے آنے کے بعد سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ساکن اسی طرح ہل رہی تھی جیسے کہ ابھی کوئی نکلا۔ آج تک دنیا اس حقیقت کو جاننے سے قاصر ہے کہ آخر یہ کروڑہ کروڑ میل کا سفر چند لمحوں میں کیسے طے ہو گیا، اور پھر اس پہ بہت سارے اعتراضات بھی ہوئے۔ کسی نے اسے معراج جسمانی نہ کہہ کر معراج منامی کہا، یعنی یہ معراج اللہ کے رسول کی جسم کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے رسول سو رہے تھے اور خواب میں آپ کو معراج ہوئی۔ کسی نے اسے خیالی بات کہا، من گڑت بات کہا، اور کسی نے اس پر افترا کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا، مگر شریعت مطہرہ نے کسی بھی گوشے کو اچھوتا نہیں رہنے دیا۔ ہم خود قرآن پاک سے ان ساری چیزوں کا جب سوال کریں گے تو نتیجہ آپ کے ذمے پر چھوڑیں گے کہ آپ بتائیں سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، قیامت کا دن 1000 سال کا ہوگا۔ کَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال۔ اور اسی قرآن میں دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اسی قرآن میں ایک جگہ 1000 سال کا دن کہا گیا، اور اسی قرآن میں ایک جگہ 50,000 سنہ 50,000 سال کا دن کہا گیا۔ اور حدیث کریمہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے بارہا بتایا، کچھ لوگوں کے لیے وہ دن ایسا ہوگا جیسے کہ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کوئی کھڑا ہوا اور 4 رکعت نماز پوری کیا کہ وہ دن ختم ہو گیا۔ 4 رکعت ظہر کی فرض نماز، سنت نفل واجب نہیں، کیونکہ سنت نفل واجب میں 2 رکعت کے بعد بھی سورہ فاتحہ کے بعد قرات پڑھنی پڑتی ہے اور اس میں وقت زیادہ لگے گا، بلکہ روایتوں میں آیا کہ 4 رکعت فرض نماز کوئی پڑھ لے، یعنی 2 رکعت میں تو قرات پڑھتے ہیں، اس کے بعد کی 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کی انتظار کھڑا رہنا پڑے گا، اور قیامت کا دن اچھے لوگوں کے لیے ایسے گزر جائے گا مانو کہ وہ صرف 4 رکعت فرض نماز ادا کر رہا۔ تو کسی کے لیے وہی دن 50,000 سال کا، اور کسی کے لیے وہی دن 1000 سال کا، اور اچھے لوگوں کے لیے وہی دن مانو کہ 4 رکعت فرض نماز پڑھا ہے اور وہ دن ختم ہو گیا۔ تو جب ایک دن اللہ تبارک و تعالی کسی کے لیے 50,000 سال کا کر دے، کسی کے لیے 1000 سال کا کر دے، اور اچھے لوگوں کے لیے ایسا کر دے کہ 4 رکعت نماز پڑھے اور وہ دن ختم ہو گیا، تو جس کے لیے اللہ نے کائنات سجائی ہو، آسمان کا سورج جس کے لیے بلند کیا ہو، زمین کا بچھونا جس کے لیے بچھایا ہو، اس نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو روک کر کے اپنے قرب خاص میں بلاتا ہے۔ جہاں زمین رکتی ہے وہیں رک جاتی ہے، جہاں آسمان ٹھہرتا ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ جبریل کو حکم ہوتا ہے اپنے کاموں کو روک دو، میکائیل کو حکم ہوتا ہے
اپنے کاموں کو روک دو، رحمت کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اپنے کاموں کو روک دو، رزق بانٹنے کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اپنے کاموں کو روک دو، بارش برسانے کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اپنے کاموں کو روک دو۔ آج سب کام رک کر کے صرف میرے محبوب کا استقبال ہوگا، ساری کائنات رک جاتی ہے اور لاکھوں لاکھ سال کا سفر اللہ اپنے محبوب کو چند لمحوں میں طے کرا دیتا ہے۔ سامعین کرام، بات بالکل اتھینٹک ہو گئی کہ جس دن کو اللہ 50,000 سال کا کسی کے لیے کر دے، کسی کے لیے 1,000 سال کا کر دے اور کسی کے لیے 4 رکعت نماز پڑھنے کے برابر کر دے، اس اپنے محبوب کے لیے جس کے لیے ساری کائنات کو سجا دیا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اس نبی کو اپنے قرب خاص میں بلانا ہو تو پھر بھلا وقت کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور روایتوں میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو بستر سے اٹھتے ہیں تو جیسی گرمی بستر پر باقی رہتی ہے وہی گرمی معراج سے لوٹنے کے بعد بھی بستر پر باقی رہتی ہے۔ گھر کے دروازے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو سانکل ہلتی رہتی ہے، جب معراج کے سفر سے واپس آتے ہیں تو گویا کہ سانکل ابھی بھی ہل رہی ہے۔ اتنے کم وقفے میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلا کر وہ عطائیں کی ہے، وہ انعامات سے نوازا ہے کہ انسانی عقل ان انعامات کے تصور و تخیل سے بھی ماورا ہے۔ انسان نہیں سمجھ سکتے کہ خالق کائنات نے قرب خاص میں اپنے محبوب کو کیا کیا عطا کیا۔ بس یہی کہا جا سکتا ہے عطا کرنے والا رب جانے، جس کو عطا کیا گیا اس کا وہ مصطفیٰ جانے۔ پھر ایک بات اور، میرے نام کا نعرہ مت لگایا کرو، نعرہ لگایا کرو علماء اہل سنت کا زندہ باد۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو ان بزرگوں کے قدموں کی دھول بھی نہیں۔ نعرہ لگا ہوا مسجد اقصی رضا زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، امام احمد رضا زندہ باد، برہان ملت زندہ باد۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ رب کا دیدار کیسے ہوا؟ قرآن پاک میں آتا ہے مانو کہ 2 کمان کے درمیان جو دوری ہوتی ہے اس سے بھی کم دوری کا فاصلہ۔ دیدار تو ہوا، ایک دیدار ہوتا ہے طلب کر کے کرنا، اور ایک دیدار ہوتا ہے رب کا کسی کو بغیر مانگے عطا کرنا۔ طلب کر کے دیدار یہ حضرت موسیٰ نے چاہا، طلب کر کے دیدار کلیم اللہ موسیٰ نے چاہا، ارنی انظر الیک، میرے رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ لن ترانی، اے موسیٰ میرا دیدار تم ہرگز نہیں کر سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن طور کی طرف دیکھو، اگر میری تجلی طور پر پڑنے کے بعد طور ریزہ ریزہ نہ ہو اور سلامت رہے تب تو تم میرا دیدار کر سکتے ہو، ورنہ لن ترانی میرا دیدار کبھی نہیں کر سکتے۔ اور خدا کی قدرت کہ جب تجلی الہی طور پر پڑی تو طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
جلوہ دیکھ کر کے زمین پر تشریف لے آئے۔ یہ مقام موسیٰ ہے کہ رب کا دیدار طلب کیا تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ گھر میں تشریف رکھتے ہیں، رب نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا لاؤ، میں اسے اپنا دیدار عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ایک بات اور بڑی پوائنٹ کی، بڑے نقطے کی بات شاید میں نے نہیں بتائی ہے آج تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب کی تجلی کوہ طور پر ہوئی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تو وہ تجلی دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ کی آنکھوں میں رب کی وہ تجلی دیکھ کر کے ایسا نور پیدا ہوا کہ کتابوں میں آتا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوتے ہیں۔ رب کی تجلی کا وہ جلوہ نگاہوں میں بس گیا، پھر موسیٰ نے کبھی اپنی نگاہوں کو بغیر پردے کے نہ رکھا، اور اس کی وجہ یہ کہ رب کا ایسا جلوہ نگاہ میں بس گیا اور تجلی الہی کی وہ چمک موسیٰ کی نگاہوں میں بس گئی کہ جو بھی موسیٰ سے نگاہ ملاتا رب کی تجلی کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ کر کے جسم میں بہہ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا دیدار کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو یہ جلوہ عطا ہوا کہ جو بھی موسیٰ سے نگاہ ملاتا اس کی آنکھ پھوٹ کر کے بہہ جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے عرض کرتی ہے کہ آپ اپنی نگاہوں پر پردہ کیوں ڈالے ہوتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس لیے اپنی نگاہ پر پردہ ڈالا ہوں کہ میری نگاہ سے اگر کسی نے نگاہ ملائی تو اس کی نگاہ پھوٹ کر کے بہہ جاتی ہے، کیونکہ میں نے رب کا دیدار تجلی کی شکل میں کوہ طور پر کیا تھا، اور اس وقت سے میری نگاہوں میں ایسا نور روشن ہو گیا کہ اس نور سے نگاہ ملانے کے کسی کی تاب نہیں ہوتی، اور جو بھی نگاہ ملاتا ہے اس کی آنکھ بہہ کر کے پھوٹ جاتی ہے۔ تو حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی فرما بردار بیوی تھی، عرض کرتی ہے میں بھی آپ کی نگاہوں میں دیدار خداوندی کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے بھی پردہ اٹھا کر کے نگاہوں کی زیارت کروا دو، میں رب کا دیدار، رب کے جلوے کا دیدار، رب کی تجلی کا دیدار تمہاری نگاہوں میں کرنا چاہتی ہوں۔ تو موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں نے پردہ اٹھایا تو تمہاری نگاہ بھی پھوٹ کر کے بہہ جائے گی۔ حضرت صفورہ کہتی ہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ رب کے دیدار کے لیے میری نگاہ پھوٹ کر کے بہہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کرنے کے باوجود حضرت صفورہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں دونوں نگاہوں سے آپ کی آنکھوں میں نہ دیکھوں گی، ایک ہاتھ پر آنکھ رکھ لوں گی اور دوسری آنکھ سے دیکھوں گی کہ اگر پھوٹنا ہے تو ایک آنکھ پھوٹ جائے اور دوسری آنکھ نہ پھوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم تجلی الہی کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہو تو لو دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رخ انور سے حجاب اٹھاتے ہیں، ان کی بیوی صفورہ ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے ان کی نگاہوں میں دیکھتی ہے، جو ہی نگاہوں میں دیکھا تجلی الہی کا جلوہ دیکھا، ان کی ایک آنکھ پھوٹ کر بہہ پڑی، لیکن ان کو وہ لذت حاصل ہوئی کہ فوراً انہوں نے دوسرا ہاتھ بھی ہٹا دیا، اور جیسے ہی دوسرا ہاتھ ہٹایا یہ آنکھ بہنا شروع ہوئی۔ خدا کی قدرت، پہلی آنکھ درست ہو گئی، پھر انہوں نے پہلی آنکھ پر ہاتھ رکھا، یہ آنکھ بہہ گئی، خدا کی قدرت دوسری آنکھ درست ہو گئی، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ یہ ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ بہنے لگی، یہ والی آنکھ درست ہوئی تو یہ والی آنکھ بہنے لگی، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی یہ بیوی خدا کی قدرت سے جب اپنے قلب کو اطمینان حاصل کرا لی تو دونوں آنکھ اللہ نے درست کر دی۔ یہ ہے مقام موسیٰ کہ کوہ طور پر تجلی الہی کا جلوہ دیکھے تو آنکھوں میں وہ بینائی ہو جائے کہ کوئی موسیٰ کی آنکھ سے آنکھ نہ ملائے، اور آنکھ اگر ملا لیا تو اس کی آنکھ بہہ جائے، اور محمد رسول اللہ کو اللہ نے اپنے دیدار سے آنکھ کے ساتھ، مصطفیٰ کی آنکھ کے ساتھ دیدار خداوندی عطا کیا ہے۔ تو تجلی دیکھنے پر موسیٰ کا یہ مرتبہ، اور رخ خداوندی دیکھنے پر محمد رسول اللہ کا کیا مرتبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، عظمت مصطفیٰ۔
रुख खुदा बंदी देखने पर मुस्तफ़ा प्यारे की निगाहों का क्या कमाल हुआ। ये कमाल हुआ कि बैठे हैं मदीना में खबर दे रहे हैं मक्का की। ये कमाल हुआ कि बैठे हैं अपने घर में और खबर दे रहे हैं जंग में कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। ये कमाल हुआ कि जंग बदर में बता दिया यहाँ पर उतबा मरेगा, यहाँ पर शैबा मरेगा। खुदा का दीदार करने से मुस्तफ़ा प्यारे की आंखों का ये कमाल हुआ कि बता दिया कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। खुदा का दीदार करने से मुस्तफ़ा प्यारे की आंखों में वो कमाल पैदा हुआ कि बता दिया जन्नत में दूध की नहर भी है, जन्नत में शहद की नहर भी है, जन्नत में सेब के बागात हैं, जन्नत में अनार के बागात हैं। मुस्तफ़ा प्यारे की आंखों में वो ताकत पैदा हो गई कि बैठा है मस्जिद नबवी के मिंबर पर और सहाबा को बता रहा है अबू बकर मैं तुम्हें जन्नत में देख रहा हूँ, फारूक मैं तुम्हें जन्नत में देख रहा हूँ, उस्मान मैं तुम्हें जन्नत में देख रहा हूँ। तो वो मकाम मूसा है मूसा और ये मकाम मुस्तफ़ा है मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा वो है जिनके लिए अल्लाह ने कायनात सजाई। तो ऐसे नबी को अल्लाह चंद लम्हों में सारी कायनात की सैर करा दे। ये बात इंसान तो बईद समझ सकता है मगर अहले ईमान कहेंगे अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो एक लम्हे में अपने रसूल को हर जगह की सैर करा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मस्जिद अक्सा रज़ा। सामईन इकराम, फिर मिराजुन नबी में नमाज जैसा अहम फरीज़ा उम्मत को मिला। यहाँ भी बड़ी पॉइंट की बात मैंने पहले बताया, इस उम्मत पर मिराज में इब्तिदाअन 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई। छठवें आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पैगम्बर इस्लाम की मुलाकात हुई। वहाँ से निकले 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुहम्मद रसूलुल्लाह की मुलाकात हुई। वहाँ से आगे बढ़े, सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन ने साथ छोड़ दिया, या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ अब आगे नहीं जा सकता। यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिब्रील अमीन जो मलाइका के सरदार हैं और मलाइका के रसूल हैं, उन्होंने कह दिया या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सकता, इसलिए नहीं जा सकता कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ और आप हमारी तरह नहीं। मैं आपकी तरह नहीं इसलिए आपके साथ आगे नहीं जा सकता और आप हमारी तरह नहीं इसलिए आप यहाँ नहीं रुक सकते, बल्कि आपका मकाम तो वो है जिस मकाम को हम लामका कहते हैं। आपकी जगह तो वो है जो जगह असल में जगह ही नहीं है, जो जगह आपको खुदा अता करे उस जगह पर आपका मकाम है। ये हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 7वें आसमान पर इब्राहीम खलीलुल्लाह से मुलाकात की, 6वें आसमान पर मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात की और रब की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए। जब वापस हुए तो अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की। 7वें आसमान पर इब्राहीम से मुलाकात हुई, उन्होंने ना पूछा कि रब ने क्या दिया। 6वें आसमान पर जब मूसा से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछ लिया कि रब ने क्या अता किया। तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज मेरी उम्मत के लिए फ़र्ज़ करार दी है। तो मेरे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्मत का तजर्बा है, मेरी उम्मत पर भी अल्लाह ने कई वक्तों की नमाज़ फ़र्ज़ की थी लेकिन मेरी उम्मत नमाज ना पढ़ पाई। 50 वक्त की नमाज तो बहुत होती है, आप रब की बारगाह में जाएं और नमाज में आसानी कराएं, तख़फ़ीफ़ कराएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खुदा की बारगाह में गए, वहाँ से 50 से 45 हुई, फिर वापस आए, फिर मूसा से मुलाकात हुई, फिर वही सवाल, फिर वही जवाब। मूसा ने कहा कि 45 वक्त की नमाज भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, बहुत गिरा गुजरेगा, फिर तशरीफ़ ले जाएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले गए, वापस आए, 5 वक्त की नमाज हुई और घट गई, फिर वही सवाल,
پھر وہی جواب، پھر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے تو 35 بچی، پھر وہی سوال، پھر وہی جواب، پھر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے تو 30 بچی۔ ایسے ہی کر کر کے آخری میں جب 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں کر پائے گی، پھر آپ تشریف لے جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے 5 سے کم کرانے میں حیا محسوس ہوتی ہے، اب میں اللہ کی بارگاہ میں حیا محسوس کرتا ہوں۔ تو 5 وقت کی نماز محمد رسول اللہ علیہ السلام اپنی امت کے لیے معراج سے بطور تحفہ لے کر کے آئے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ 7ویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ تھے، 6ویں آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ تھے، اور واپسی میں پہلا 7واں آسمان پڑھا۔ ابراہیم نے کیوں نہیں پوچھا کہ رب نے کیا دیا؟ 6ویں آسمان پر جب موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ ہی نے کیوں پوچھا کہ رب نے کیا انعام دیا؟ مفسرین نے بڑی ہی پیاری بات کہی ہے، اور اسی آیت کریمہ سے کہا ہے کہ جب موسیٰ نے رب کے دیدار کی بات کہی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا پہلے کوہ طور پر دیکھ لو، اگر کوہ طور ٹھہر جائے میری تجلی کے بعد تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار آنکھوں سے صرف اپنے محبوب کے لیے خاص رکھا ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو موسیٰ کی دعا پیغمبری دعا ہے، اور پیغمبری دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو 6ویں آسمان پر موسیٰ نے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں رب کا دیدار کیا، رب کی تجلی دیکھی، اور کہا کہ اب جاؤ 50 سے 45 کروا لاؤ۔ رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ پھر پہنچے اور رب کے دیدار کی تجلی اپنی نگاہوں میں لے کر کے آئے۔ موسیٰ نے پھر مصطفیٰ کی نگاہوں میں رب کی تجلی کا دیدار کیا، اور پھر کہا کہ پھر جاؤ، پھر رب کا دیدار کر کے آؤ۔ پھر رسول پاک گئے رب کی بارگاہ میں، اور یہی سلسلہ تقریباً 9 مرتبہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ معراج میں موسیٰ کا رب کی بارگاہ میں رب کے محبوب کو بھیجنا کہ نماز میں تکبیر کر لاؤ، اس کا امت مسلمہ پر 2 احسان ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم پر 50 وقت کی جگہ 5 وقت کی نماز باقی رہی، اور دوسرا یہ کہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں موسیٰ نے رب کا دیدار کیا، اور موسیٰ کی دعا جو کوہ طور پر ہوئی محمد رسول اللہ کے صدقے وہ دعا پوری ہو گئی۔ پھر ایک بات اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا مبدل بکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا۔ جو اللہ کا کلام ہو گیا، زمین ٹل جائے، زماں ٹل جائے، خدا کا کلام کبھی نہ ٹلے۔ تو 50 وقت کی نماز خدا کا کلام، 5 وقت کی نماز خدا کا کلام، اور رب فرمائے کہ میرا کلام کبھی ٹلتا نہیں۔ تو شارحین بیان کرتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا ثواب ملے۔ تو گویا کہ 50 کی جگہ امت محمدیہ کو 5 وقت کی نماز بھی ملی، تو نماز پڑھے گی امت محمد 5 وقت کی، ثواب پائے گی 50 وقت کی۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر کے آئے 10 کا بدلہ پائے، ایک وقت کی نماز لائے 10 وقت کا بدلہ پائے۔ یہ اپنے رب کی عطا ہے، اور یہ ہے فلسفہ معراج۔ معراج ہر نبی ایک معجزے کے ساتھ پیدا ہوا، اور سفر معراج یہ کئی معجزات کا جامع ہے، کئی معجزات کا۔ مثلا چند لمحوں میں کروڑہ کروڑ میل کی دوری طے کرنا ایک معجزہ، جنت کی سیر کرنا دوسرا معجزہ، جہنم کی وادیاں دیکھنا تیسرا معجزہ، ہر نبی سے ملاقات کرنا چوتھا معجزہ، اور امامت انبیاء کا شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا
محمد الرسول اللہ کا تمام نبیوں کی امامت کرنا یہ ایک معجزہ. اور یاد رکھیے آپ انہی نبیوں میں حضرت آدم بھی ہے جو محمد الرسول اللہ کے باپ ہیں. انہی نبیوں میں جو میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں جو محمد رسول اللہ کے باپ ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ پیچھے کوئی بھی ہو امام سب سے بڑا ہوتا ہے اور انبیاء اکرام کی جماعت سے زیادہ افضل کائنات میں کوئی جماعت ہے ہی نہیں. اور انبیاء اکرام میں بھی جس کو اپنے دیدار عطا کرنے کے لیے رب نے مخصوص کیا وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ کی. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا آقا رب کا دیدار کرے اور ہمارے آقا کے صدقے جب ہم گنہگار جنت میں پہنچے تو ساری نعمتیں اللہ عطا کرے. ایک طرف دودھ کی نہریں ہیں, ایک طرف شہد کی نہریں ہیں, اس طرف بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں, اس طرف حوریں بیٹھی ہوئی ہیں, اس طرف خادمین کھڑے ہیں, اس طرف کلمہ کھڑے ہیں, اس طرف رمان اور انار کے درخت ہیں, اس طرف ایک سے ایک لذیذ غذائیں ہیں. ہر طرح کی غذا, ہر طرح کا پانی عطا کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندو کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی عرض کریں گے اے اللہ سب کچھ تو مل گیا اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالی حجاب ہٹائے گا اور جب حجاب ہٹے گا تو جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں دیدار عطا ہوگا. اور جیسے ہی دیدار عطا ہوگا تو جنتی عرض کریں گے اے اللہ جنت کی نعمت اب اس نعمت کے سامنے کچھ نہیں ہے. جو خوشی تیرے دیدار سے حاصل ہوئی وہ خوشی ان نعمت سے حاصل نہیں ہوتی, اس لیے ہمیں اب اپنے دیدار سے مشرف کر دے دوبارہ اور صرف اپنا دیدار عطا کر دے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہ ہے معراج النبی علیہ السلام کا صدقہ اور یہ ہے محمد رسول اللہ کے غلاموں کا مقام. تو ہمارے آقا کے بدلے ہم کو مقام ملتا ہے, ہمارے آقا کے بدلے ہمارے اولیاء کو مقام ملتا ہے, ہمارے آقا کے بدلے کائنات کو مقام ملتا ہے. اور امت محمدیہ کا مقام اسی لیے بلند ہے کہ امت محمدیہ آخری پیغمبر کی امت ہے. اگر رسول نہ ہوتے تو تمہارا کون پرسان حال ہوتا؟ رسول نہ ہوتے تو محشر میں تمہارا ہاتھ کون پکڑتا؟ رسول نہ ہوتے تو پل صراط سے تمہیں کون گزارتا؟ رسول نہ ہوتے تو قبر کی تاریک راتوں میں نورانی شکل و صورت میں کون تشریف لاتا؟ رسول نہ ہوتے تو قبر میں عذاب کے فرشتے جب کوڑے لے کر کے آتے تو کن کی صورت دیکھ کر کے وہ فرشتے دور ہو جاتے؟ اگر رسول نہ ہوتے تو ہم کو جنت میں کون لے کر کے جاتا؟ رسول نہ ہوتے تو خدا کا پیغام ہم تک کون لاتا؟ رسول نہ ہوتے ہماری زندگی کا معیار کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوتا. رسول نہ ہوتے تو ہم اسی طرح زندگی گزارتے جیسے کوئی جانور زندگی گزارتا ہے. رسول نہ ہوتے تو غوث کی کرامت نہ ہوتی. رسول نہ ہوتے فاروق کی عدالت نہ ہوتی. رسول نہ ہوتے ابو بکر کی صداقت نہ ہوتی. رسول نہ ہوتے عثمان کی سخاوت نہ ہوتی. ارے یہ تو صحابہ ہے صحابہ. رسول نہ ہوتے موسیٰ کا کلام نہ ہوتا. رسول نہ ہوتے سلیمان کی بادشاہی نہ ہوتی. رسول نہ ہوتے داؤد کا تاج نہ ہوتا. رسول نہ ہوتے نوح کی کشتی نہ ہوتی. رسول نہ ہوتے تو آدم تمام بشر کے باپ نہ ہوتے. رسول نہ ہوتے ابراہیم خلیل اللہ نہ ہوتے. رسول نہ ہوتے موسیٰ کلیم اللہ نہ ہوتے. رسول نہ ہوتے عیسیٰ کا جلال نہ ہوتا. رسول نہ ہوتے یعقوب کی بادشاہی نہ ہوتی. رسول نہ ہوتے فاروق کی عدالت نہ ہوتی. رسول نہ ہوتے خواجہ کا اجمیر نہ ہوتا. رسول نہ ہوتے محبوب الہی نہ ہوتے. رسول نہ ہوتے مخدوم سمنا نہ ہوتے. رسول نہ ہوتے مخدوم ماہمی نہ ہوتے. رسول نہ ہوتے ہم اور تم نہ ہوتے. اور ایمان کی آواز میں بول رہا ہوں رسول نہ ہوتے نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتا. نہ چرند ہوتے نہ پرند ہوتا. نہ شجر ہوتے نہ حجر ہوتا. نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے. کوئی نہ ہوتا اگر رسول نہ ہوتا. اور رسول ہے اس لیے پوری کائنات ہے کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے محبوب تمہیں نہ بناتا تو کائنات نہ